کانگریس کے پاس 2/3 اکثریت تھی 96 میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پوٹا ٹاسک فورس اخوانیوں کا جو کلچر چلا وہ تو اسی ٹائم میں چلا. اور اٹانومی کا انہوں نے ریزولوشن لایا تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا. تو کیا کیا انہوں نے؟ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تو دور کی بات ہے، بننا چاہیے تھا. مگر جب عمر صاحب بھی 6 سال تھے، فاروق صاحب اس سے پہلے 2/3 میجارٹی کے ساتھ تھے، تو اس وقت جو کام نہیں کیا تو آج وہ الیکشن کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں. اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کل کو بنتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس میں ہم کوئی مخالفت نہیں کرتے. پر کیا واقعی جو فاروق صاحب کہتے ہیں یا جو نیشنل کانفرنس نے پچھلے 70 سال سے یہاں لوگوں سے وعدے کیے اٹانومی کو لے کے، مظفر آباد روڈ کو لے کے، دوسری چیزوں کو لے کے، کیا انہوں نے کبھی اس پہ عمل کیا ہے؟ یہ جاننے والی بات ہے. میڈم کیا وجوہات رہی کہ آپ کو کیا مطلب نہیں، کوئی اس قسم کا نہیں ہے. ہاں میں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب ایک ماں کو بچے پہ غصہ آتا ہے، جب کبھی بچہ کہیں کھیلنے کودنے میں یا کہیں جاتے ہو کسی اور جگہ وہ چلا جائے جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے، اگر وہ اس کو لگتی ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو ماں بھی اس کو تھپڑ بھی مارتی ہے اور برا بھلا بھی کہتی ہے. تو اسی طرح جب میرے منہ سے برا بھلا نکلا تو وہ اس لیے نکلا کہ یہ جو بچے تھے میرے جلسوں میں ہوتے تھے، میری میٹنگز میں ہوتے تھے، اور کئی جیسے جوان جو ہیں جو کیمپس میں جن کو مزدوری کرواتے تھے فورسز کے لوگ، میں نے وہاں سے ان کو نکالا. ان کے سر کے اوپر بگار کرواتے تھے بنکر بنوانے کے لیے، ان کے سر کے اوپر سیمنٹ کی وہ تگاری رکھتے تھے، وہ میں نے خود اتاری. تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے، ان بچوں کو کیمپس کے آگے کیوں، یہ جو جلوس تھے اس کے آگے کیوں کیا گیا ان کو؟ کیونکہ بڑے لوگ تو بھاگتے تھے، چھوٹا بچہ تو نہیں بھاگ سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے. اور میں نے غصے میں آ کے، کیونکہ میرے بچے ہیں، میری سرکار تھی، میں ان سب کی اس حساب سے ماں تھی، تو اس وقت جب ان کو زخم لگے تو نیچرلی میرے منہ سے، ایک ماں کے منہ سے کبھی کبھی غصے میں کئی ایسے الفاظ نکلتے ہیں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ ماں ماں ہوتی ہے. جی تو جس طرح سے دیکھیے اگر آپ کو یاد ہوگا یہ آج کی بات نہیں ہے، جب جب مجھے لوگوں نے بلایا ہے میں گئی ہوں. جب میں اپوزیشن میں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ متسل فیک انکاؤنٹر ہوا، 3 شہری اس وقت مارے گئے فیک انکاؤنٹر میں. عمر صاحب وہاں نہیں گئے بحیثیت وزیر اعلیٰ، میں گئی. اس کے بعد شپین میں جو آسیہ نیلوفر کا معاملہ ہوا، اس وقت بھی ہم نے جان جوخم میں ڈال کے 50,000 لوگوں کا جلوس تھا، اس میں ہم شپین چلے گئے. اسی طرح سری نگر میں جب کئی اموات ہوئی 2010 میں، جب وہ وہاں جلوس نکل رہے تھے، جلسے ہو رہے تھے، تو ان گھروں میں گئی. اور اس کے بعد 2016 میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کئی سویلین کلنگز ہوگی برہان وانی کے انسیڈنٹ کے بعد، تو میں یہاں اننت ناگ آ گئی، میں یہاں ان کی فیملی سے ملی، میں کپوارہ گئی، وکٹمز کی فیملی سے ملی، میں بڑگام گئی، وہاں بھی فیملی سے ملی. تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر کہیں کوئی مصیبت ہو جاتی ہے. جب پولیس کے لوگ مارے گئے میں وہاں بھی گئی، جے کے بینک کے لوگ مارے گئے میں وہاں بھی گئی. تو اب کی بات جو میں لاسٹ ٹائم جو میں صفا نگری گئی اور پتی پورہ گئی، تو وہاں کی جو فیملیز تھے انہوں نے مجھے بلایا. ان کو لگا اگر محبوبہ مفتی ہمارے گھر آتی ہے تو جو ہماری یہ پکڑ دکڑ کا جو ماحول ہے، جو ملیٹنٹ کے رشتہ داروں کو پکڑتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے گھر میں، ہر چیز کو تہس نہس کرتے ہیں، تو شاید اس میں کوئی روک لگ جائے گی. اگر آپ کو یاد ہوگا جب میں چیف منسٹر تھی تو میں نے مانی گام پاسنگ آؤٹ پریڈ میں یہ کہا تھا، کیونکہ مجھے شکایت آئی تھی کہ کسی ملیٹنٹ کے گھر ہمارے پولیس کے اور سیکورٹی فورسز کے لوگ گئے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ملیٹنٹ کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں تو ملیٹنٹ کی فیملی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. آپریشن الاؤڈ کی انکاؤنٹر ہوتا ہے. فاروق صاحب کے ٹائم میں فیک انکاؤنٹر ہویا، اگر پتھربل یاد ہوگا. عمر صاحب کے ٹائم میں فیک انکاؤنٹر ہو گیا جس میں متسل ہے. شکر کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے وقت میں کوئی ایسی بات نہیں. ہاں انکاؤنٹر تو تب تک ہوتے رہیں گے جب تک ملیٹنٹ اور آرمی آپس میں آمنے سامنے ہوں گے. تو اس کو آپ، ابھی گورنر صاحب نے بھی کہا کوئی آل آؤٹ اس کا نام نہیں ہے، ایسی کسی نے نام دے دیا ہے. انکاؤنٹر کو کون روک سکتا ہے مجھے بتائیے؟ اگر آپ کو آرمی جا رہی ہے، پولیس جا رہے ہیں اور آمنے ملیٹنٹ ہے، یہاں سے آرمی ہے، تو اس کو کون بند کرا سکتا ہے؟ فاروق صاحب کے پاس 2/3 میجارٹی تھی. تو آپ یاد کیجئے 96 سے لے کے 2002 تک جس گھر میں ملیٹنٹ ہوتا تھا اس گھر کو اڑاتے دیتے پوٹا کے اندر. میڈم اگر یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ ہم نے بی جے پی کے ساتھ ایک ان کا بڑا مینڈیٹ تھا، اس کی وجہ سے ہاتھ ملایا تھا تاکہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں مفتی صاحب واجپئی جی کی ساتھ جس طرح بات چیت ہوئی تھی، حریت کی پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، اس کو عملا سکے. پر چونکہ مودی جی کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہونے کے باوجود وہ واجپئی جی کے اس راہ پہ نہیں چل سکے. تو اس لیے ہماری کوشش یہ رہے گی کہ پی ڈی پی کو ہم لوگوں کے پاس جائیں گے. پہلے بھی مفتی صاحب نے کہا تھا مجھے اپنی اکثریت دے دو، مجھے 44 سیٹس دے دو.
میں جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ایک راہ عمل نکال سکتا ہوں. تو آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ لوگ ہمیں اپنی اکثریت دیں، تاکہ کیونکہ جب PDP کوئی بات کہتی ہے اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. ہم نے کہا پوٹا ختم کریں گے، ہم نے کیا. ہم نے کہا ٹاسک فورس ختم کریں گے، ہم نے کیا. میں نے پچھلے 2014 کے الیکشن میں نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں FIR واپس لوں گی جن کے خلاف ہو گئے، میں نے لے لیے. میں نے سیز فائر کا وعدہ نہیں کیا تھا، پر میں نے سیز فائر کرایا. تو اس لیے جو PDP جب ہم کوئی بات کہتے ہیں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اس لیے جب اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اکثریت دی تو ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں.